کہ حضرت امام حسن بصری تو بہت کم سن تھے، انہوں نے حضرت علی کو دیکھا ہی نہیں، سما ہی نہیں، سنا، یعنی بچے تھے بہت، تو انہوں نے کس طرح ان کو خلافت دے دی؟ یہ سلسلہ چشتیہ پر اعتراض ہے کہ چشتیوں کا سلسلہ ہی غلط ہے، اوپر پہنچتا ہی نہیں۔ تو حضرت مولانا فخر جہاں دہلوی رحمت حضرت قبلہ عالم مہاروی کی جو شیخ ہیں، پیر ہیں، انہوں نے جواب لکھا فخر الحسن، وہ رسالہ میرے پاس ہے، اس میں انہوں نے دلائل کے ساتھ یہ لکھا اور سما ثابت کیا حضرت کس کا؟ حضرت حسن بصری کا جناب علی المرتضیٰ سے، کہ انہوں نے حضرت علی سے 3 روایات حدیث کی روایت کی ہیں، فلاں فلاں یہ سند ہے، حوالہ دیا، تو سما ثابت کیا۔ تو جو علی سے روایت حدیث کر سکتا ہے وہ بات سمجھ نہیں سکتا؟ تو یہ ایک سلسلہ وہاں ملتا ہے۔ تو اسی طرح پھر آپ حضرت صدیق اکبر سے ثابت کریں کہ وہاں کس طرح اس کو، یہ سلسلہ کہاں سے چلا، اس کی مستند روایت ہمیں بتائیں۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں نا، یوں ہی کہہ دینا کہ چونکہ حضرت صدیق اکبر افضل ہیں تو اس لیے سلسلہ بھی افضل ہے تمام سلسلوں سے، یہ تو غلط بات ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، حضرت صدیق اکبر من کل الوجوہ کسی صحابی سے افضل نہیں ہے، کہ بھی آپ میری بات سن لیں۔ ہر حیثیت سے پوری کائنات میں یاد رکھیں، ہر حیثیت سے، ہر لمحے میں، ہر کمال میں، ہر بات میں، ہر وقت، ہر جگہ، ہر لمحہ، ہر دور میں، ازل سے لے کر ابد تک، من کل الوجوہ، جو ذات تمام عالم انسانیت سے من کل الوجوہ ہر بات میں افضل ہے، وہ صرف اور صرف جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات عالیہ ہے۔ اس کے بعد دیکھو، فضیلت جو ہے، آپ اور میں فضیلت دینے والے نہیں ہیں۔ آپ کون ہیں؟ میں کون ہوں؟ میں نے کہا ہے کہ جو مقام حضرت صدیق اکبر کا ہے وہ بہت بڑا مقام ہے، لیکن اسی سے تو اختلاف پڑتا ہے، یہی تو بنیاد بنتی ہے اختلاف کی۔ اس دور میں جائیے کہ ان کی رحماء بینہم، قرآن تو بیان کرتا ہے کہ رحماء بینہم محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، محمد رسول اللہ اور اس کے ساتھ جو ہیں وہ کافروں کے لیے تو سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں، مگر ایک دوسرے کے یار ہیں۔ رحماء بینہم، آپس میں محبت کے نشان ہیں، محبت بھری گفتگو کرتے ہیں، گلے ملتے ہیں، بھائی ہیں، رحماء بینہم۔ کیا قرآنی دلیل ہے؟ تو آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ آپ کے پاس کوئی کسی کی فضیلت کا کوئی میٹر اٹھائے ہوئے ہیں آپ؟ رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ تو یہ اللہ نے ایک جنرل بات کی، ان کا مقام قیامت کے دن ظاہر ہوگا، کون کیا ہے، سمجھ آئی؟ تو اس میں نہ جائیں آپ۔ اب حضرت علی میں جو خطابت تھی وہ حضرت عثمان میں نہیں تھی، تاریخ گواہ ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ جس دن حضرت عمر کے بعد حضرت عثمان غنی پہلی مرتبہ جب خطبہ دینے لگے ممبر پر مسجد میں بیٹھے تو آپ 5 منٹ خاموش رہے۔ اتنے بڑے عالم اور خطیب جیت صحابہ بیٹھے تھے حضرت علی سمیت کہ ان کی ہیبت اتنی بڑی کہ حضرت عثمان بول نہیں سکے، 5 منٹ خاموش رہے۔ حقیقت بھی بیان کیا کرو۔ تو جس وقت 5 منٹ گزر گئے تو حضرت علی نے، حضرت عثمان نے فرمایا ایک جملہ، تاریخ نے لکھا ہے
اور یہ ہماری کتابوں میں، مستند کتابوں میں فرمایا انا رجل فعال لا برجل قوال. یہ قوال کے لفظ کی تاریخ بھی دیکھیے کہ یہ میر خسرو کے دور کی ایک قوال نے مجھ سے بحث کر لی کہ یہ اسی دور کا میر خسرو کے دور کا یہ لفظ ہے. تو میں نے کہا یہ عربی کا لفظ ہے اور عربی امیر خسرو سے بھی پرانی ہے، یہ پہلے کا لفظ ہے. اس نے کہا نہیں. میں نے کہا ایک 4-5 آدمیوں کو مخصوص بٹھا کر وہ تالی بجائیں اور یوں گائیں، یہ تو امیر خسرو کے دور سے ہوگا، لیکن یہ لفظ بہت پرانا ہے. اس نے کہا نہیں. میں کتابیں تلاش کرتا رہا تو یہ واقعہ نکلا ہے. حضرت عثمان نے یہ لفظ بولا انا رجل فعال لا برجل قوال. میں کام کر کے دکھانے والا ہوں، بہت باتیں کرنے والا نہیں ہوں. قوال میں نے بہت باتیں کرنے والا، کیونکہ 4-4 گھنٹے بولنے میں.